بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء، آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا سبق نمبر 28 ہے، جماعت دہم اردو کا سبق پرستان کی شہزادی۔ اس کا ایک تو مصنف کا تعارف انشاءاللہ ہم سیکھیں گے، اور بچوں آپ جانتے ہیں کہ یہ کافی لمبا سبق ہے، اس لیے ہم اس کے ساتھ 2 صفحوں کی بلند خوانی بھی انشاءاللہ کریں گے اور انہی کی تفہیم بھی۔ تو بچہ یہ جو پرستان کی شہزادی ہے یہ لکھا ہے اشرف صبوحی نے، اور اشرف صبوحی یہ 1905 میں پیدا ہوئے اور 1990 میں ان کا انتقال ہوا۔ اشرف صبوحی کا اصل نام سید ولی اشرف اور قلمی نام اشرف صبوحی تھا۔ اصلی نام جو والدین نے رکھا، قلمی نام جو لکھا پڑھا جانے لگا۔ آپ دہلی میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ 1922 میں انگلو عربک ہائی اسکول دہلی سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ معروف ادیب شاہد احمد دہلوی ان کے ہم جماعت تھے۔ شاہد احمد دہلوی جنہوں نے مرزا سعید لکھا ہے، وہ ان کے ہم جماعت تھے۔ اشرف صبوحی محکمہ ڈاک و تار میں ملازم رہے، بعد میں آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہو گئے۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور آ گئے۔ 1965 میں ملازمت سے سبکدوش ہو کر لکھا ہوا بھی بچوں، یہ ہے سبکدوش ہو کر، سبک یہ زیر بعد میں ہونی چاہیے تھی، پیش پہلے ہونی چاہیے تھی، سبکدوش ہو گئے، اور ہمدرد دواخانہ کے شعبہ مطبوعات سے وابستگی اختیار کر لی۔ ہمدرد دواخانہ کے جو کتابیں چھاپنے والا شعبہ تھا اس سے منسلک ہو گئے۔ اشرف صبوحی ایک صاحب طرز ادیب تھے۔ صاحب طرز ایک اپنے طریقے سے لکھنے والے۔ ایک تو ہے بھئی بچوں کوئی ادیب ایسا ہو جو ماضی کے ادیبوں کے میں سے کسی ایک کو وہ پسند کر لے اور اسی کے طرز کو اختیار کر لے، اور ایک یہ ہے کہ کسی کے طریقے کو نہ اپنایا جائے، اپنا طریقہ اختیار کیا جائے، اور اسے کہتے ہیں صاحب طرز ادیب۔ اردو زبان خصوصاً دہلی کے مختلف طبقوں کے بول چال اور وہاں کے روزمرہ اور محاورے پر پوری گرفت رکھتے تھے۔ روزمرہ اور محاورہ کیا ہوتا ہے یہ 1-2 دفعہ پہلے گزر چکا۔ انہوں نے بچوں کے لیے کہانیوں کی درجن بھر کتابیں بھی لکھیں جو بہت مقبول ہوئیں۔ ان کی تصانیف میں دلی کی چند عجیب ہستیاں، غبار کارواں، جھروکے، سلمہ اور بن باسی دیوی شامل ہیں۔ اشرف صبوحی نے چند انگریزی کتابوں کا اردو میں ترجمہ بھی کیا۔ چند عجیب ہستیاں، غبار کارواں چل رہا ہے، قافلہ چل رہا ہے، اس کے پاؤں سے غبار اٹھ رہا ہے، جھروکے، اور سلمہ اور بن باسی دیوی، یہ ان کی تصانیف کے نام ہیں۔ اور مختصر سا تعارف ہے، بہت مختصر سا، ان کی 3-4 تصانیف کو ذکر کیا اور صاحب طرز ادیب ہونے کو ذکر کیا، اور اس کے علاوہ ان کا اصلی نام، قلمی نام، اور دلی میں پیدا ہوئے اور انگلو عربک اسکول سے میٹرک کا امتحان پاس کیا، اور شاہد احمد دہلوی کے ہم جماعت تھے۔ بس یہ باتیں قابل ذکر ہیں، اور اس سے پہلے تاریخ پیدائش اور وفات۔ اس کے بعد ہم پرستان کی شہزادی کی بلند خوانی کی طرف آ رہے ہیں۔ تو بچوں یہ اصل میں یہ جو سبق ہے یہ ایک سیدانی بھی تھیں جو جن کے بارے میں بہت کچھ آپ پڑھیں گے، کافی لمبا سبق ہے، اور وہ ان کے میاں فوت ہو گئے تھے، اور انہوں نے مغلانی کا پیشہ یعنی درزی پنا اختیار کیا تھا، اور سلائی، کڑھائی، ٹکائی بہت ماہر تھی اس کی۔ تو وہ اپنے ایک ہمسائے کے گھر میں انہیں رہنا پڑ گیا، اور ان کی جو اہلیہ تھیں وہ بڑی نیک خاتون تھیں، تو انہیں دیکھا کہ سیدانی بھی کو ضرورت ہے، تو انہوں نے اپنے ان کو بلا لیا، رکھ لیا۔ تو بچوں کو کہانیاں سناتی رہتی تھی، اور تعلیم و تربیت کے حوالے سے وہ بچوں کے بہت زیادہ بچوں کے لیے مفید تھیں۔ تو ایک دن ایسے ہی کوئی کہانی سناتے ان کو پوچھا گیا کہ سیدانی بھی سنا پرستان سے ہو کر آئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں پرستان سے بھی ہو کر آئی ہوں، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کی بیٹی شہزادی الڑ شاید نام تھا اس کی شادی اور جہیز کی تیاری کے لیے میں گئی تھی۔ تو پھر وہ کہانی بھی اس نے سنائی، پھر وہ کیسے گئی، کیسے واپس آئی، اور کیا وہاں دیکھا، اس جہان کی کیا صورتحال ہے وہ بتائی۔ تو یہ ہے کہانی سیدانی بھی کی۔ تو بیٹا
انہوں نے شروع کہاں سے کی کہ سیدانی بی کا ایک وقت میں بڑا دورہ تھا، سیدانی بی کا ایک وقت میں بڑا دورہ تھا، بڑی شہرت تھی، مشہوری تھی، قلعے کی اچھے اچھے مغلانیاں ان کے سامنے کان پکڑتی تھیں، یعنی وہ درزنیں جو قلعے میں کام کرتی تھیں وہ بڑی بڑی نامور بھی تھیں، لیکن باوجود اس کے وہ ان سے گھبراتی تھیں۔ محلات میں کوئی نیا جوڑا سلا محلات میں جہاں کوئی نیا جوڑا سلا، کسی نئی وضع کی ٹکائی کا ذکر ہوا اور یہ بلائی گئیں، یعنی ایک تو ہے کہ پرانے طرز کے ہی کپڑے سلتے رہے، وہ درزنیں مغلانیاں جو پہلے تھیں وہ سی لیتی تھیں، لیکن اگر کوئی نیا انداز یا نیا ڈیزائن تیار کیا جاتا تو اس کے لیے وہ یہی کہتی کہ جی اس کے لیے سیدانی بی کو بلایا جائے۔ جہاں کوئی نیا جوڑا سلا، کسی نئی وضع کی ٹکائی کا ذکر ہوا، یہ بلائی گئی۔ شہر کے بیگمات میں بھی ان کے ہنر کی دھاک تھی، روب تھا، دبدبہ تھا، سب انہیں آنکھوں پر بٹھاتے تھے، یعنی سارے کے سارے ان سے بہت زیادہ تعلق بنائے ہوئے تھے۔ آج پالکی چلی آ رہی ہے کہ بڑی سرکار نے بلایا، کل ڈولی کھڑی ہوئی ہے کہ نواب سلطان جہاں بیگم نے یاد کیا، یعنی بادشاہوں کے گھر سے کبھی ڈولی آ رہی ہے، ان کی اس وقت کی جو سواریاں تھیں، کبھی وہ آ رہی ہے کہ آج بیگم بلا رہی ہے، آج بادشاہ سرکار بلا رہے ہیں، آج یہ ہو رہا ہے، کل وہ ہو رہا ہے، اس طرح کے حالات تھے۔ نہ رات کی فرصت تھی، نہ دن کو چین، صبح کہیں مہمان ہیں تو شام کو کہیں، لیکن رہے نام سائیں کا، رہے نام اللہ کا۔ سائیں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے اور بڑے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، تو رہے نام سائیں کا، رہے نام اللہ کا، رب کا۔ بڑھاپا آیا تو ہاتھ پاؤں نے جواب دے دیا، آنکھیں دھندلا گئیں، اب کون پوچھتا، دنیا اور مطلب نہ رہا تو کیسی خاطرداری، کیسی خدمتیں، ہارے وقت کا کوئی ساتھی نہیں، بیچاری کو ٹکڑے کا سہارا دینے والا بھی کوئی نہ تھا۔ ٹکڑے کا سہارا دینے والا، روٹی کا سہارا دینے والا۔ جب بہت پریشان ہوئی تو پڑوس میں ایک میر صاحب رہتے تھے، ان کی بیوی نے انہیں ترس کھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ سنا ہے کہ یہ نہایت شریف گھرانے کی بیٹی تھیں، مرہٹہ گردی میں ان کا خاندان تباہ ہو گیا، برس دن کی بیاہی بیوہ ہو گئی۔ برس دن کی بیاہی بہت تھوڑے عرصے کی شادی ہوئی تھی تو بیوہ ہو گئی۔ اس زمانے میں دوسری شادی کرنا بڑا عیب سمجھا جاتا تھا۔ مغلانی کا پیشہ اختیار کیا اور اپنی ہنرمندی کی بدولت رنڈاپا گزار دیا۔ مغلانی کا پیشہ اختیار کیا، درزن بن گئیں اور اپنے رنڈاپا گزار دیا، یعنی بیوہ ہونے کی حالت گزار دی۔ جوانی تو عزت و آبرو سے کٹ گئی، خوب کمایا، عزت اور آبرو مترادف ہیں بھائی بچوں، خوب کمایا، ہزاروں روپے انعام میں لیے، مگر رکھنا نہ جانا، جمع نہیں کیا۔ دل کی حاتم اور طبیعت کی نرم تھی، دل کی حاتم تھی۔ حاتم الطائی ایک ضرب المثل ہے نا، جو ایک اتنا سخی شخص گزرا ہے جو ضرب المثل ہے۔ اب اگر کسی کی سخاوت کو بیان کرنا چاہے تو کہتے ہیں فلاں آدمی تو حاتم ہے، تو دل کی حاتم اور طبیعت کی نرم تھی، یعنی دل کی سخی تھی، طبیعت بہت نرم تھی۔ اور پرانے شریفوں میں ایک یہی عیب ہوتا ہے کہ وہ وقت کی قدر نہیں کرتے، وقت کی قدر نہیں کرتے، خدا کی بے نیازی کو بھول جاتے ہیں۔ بے نیازی اللہ کی اصل میں بھائی بچوں یہ بے نیازی یہاں جس معنی میں استعمال ہوا ہے یہ اس کا اصل معنی نہیں ہے۔ خدا کی بے نیازی، بے نیاز اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو، لیکن یہاں اس کو بے نیاز بے پرواہ کے معنی میں ہے، بھول جاتے ہیں۔ بنے ہوئے زمانے میں بگڑنے کا خیال بھی نہیں آتا، بنے ہوئے زمانے میں بگڑنے کا خیال بھی نہیں آتا، جانتے ہیں کہ یہی لہر بہر رہے گی، یہی خوشی کا دورہ رہے گا۔ سیدانی بھی جوانی بھر اس غلط فہمی کا شکار رہیں، بڑھاپے نے آن دبایا، طاقتیں دغا دے گئیں، دھوکہ دے گئیں۔ بھائی بچوں یہ انسان کے جو طاقتیں ہیں جسم کی، یہ ہر انسان کو اسی طرح سے دھوکہ دیتی ہیں۔ پہلے دانت گئے، آنکھوں کی نظر کمزور ہو گئی، دانت گئے، پھر جسم کمزور ہو گیا، پھر ٹانگیں کانپنے لگی، پھر اٹھنے سے رہ گئے اور پھر گئے، تو آنکھیں کھلیں اور دوسروں کے سہارے پر زندگی کے اندھیرے دن پورے کرنے پڑے، یعنی خود اس وقت
اگر وہ یہ خیال کرتی کہ میں کچھ بچا کر اپنے بڑھاپے کے لیے رکھ لوں تو وہ انہیں کام آتا، لیکن چونکہ ایسا نہیں کیا اس لیے پھر انہیں دوسروں کے سہارے بڑھاپا گزارنا پڑا۔ میر صاحب کے گھر والے چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب کے سب انتہا سے خوش مزاج اور خدا ترس تھے، اللہ سے ڈرنے والے۔ ہر ایک سیدانی بی کو خدا کا بھیجا ہوا مہمان سمجھ کر ان کے سامنے بچھا جاتا تھا، ان کی خوب عزت کرتا تھا۔ سیدانی بھی 2-4 دن تو ذرا غمگین اور شرمندہ سے رہیں، کیونکہ بچوں جو آدمی اپنے ہاتھ سے کما کے کھانے والا ہو، جب کسی کے پاس بیٹھ کر اسے کھانا پڑے تو اس کو واقعی شرمندگی ہوتی ہے۔ لیکن پھر کچھ دیر کے بعد ان کا بھی دل لگ گیا اور اس طرح رہنے لگی جیسے اپنے کنبے میں، اپنے خاندان میں۔ ہاتھ کانپتے تھے، نگاہ موٹی ہو گئی تھی یعنی کم نظر آتا تھا، سوئی کا ناکہ مشکل سے سوجتا تھا۔ اچھا، تو سوئی کا ناکہ مشکل سے سوجتا تھا، مشکل سے دکھائی دیتا تھا، لیکن ساری عمر محنت کر کے کھایا تھا، پرائی روٹی مفت کیسے کھا سکتی تھی؟ صبح نماز پڑھ کر بچوں کو لے بیٹھتی، قرآن شریف پڑھاتی، نصیحتیں کیا کرتی، دوپہر کو سینا پرونا کہڑنا سکھاتی، شام ہوتی لو بھی بچوں، سینا پرونا اور کہڑنا، سینا سلائی کرنا، پرونا جیسے موتی یا یہ پروئے جاتے ہیں موتی اور اس کے تسبیح کے دانے وغیرہ، اور کڑھائی کرنا۔ شام ہوتی تو باورچی خانے میں جا کر کھانا پکانے کی ترکیبیں بتاتی، عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر بڑے مزے کی کہانیاں سناتی، کہانیاں ایسی اچھی ہوتی کہ بڑے بھی آ جاتے۔ میر صاحب اور ان کی بیوی دونوں خوش تھے کہ سیدانی بھی کو بچوں کی تربیت کے لیے خدا نے بھیج دیا۔ ایسے شریف، نماز روزے کے پابند، ہنرمند استانی صرف روٹیوں پر کہاں میسر آتی ہے۔ بچے ایسے گرویدہ ہوئے کہ دن رات سیدانی بی کے پاس بیٹھے رہتے۔ مشہور تھا کہ سیدانی بی پرستان میں بھی ہو آئی ہیں۔ وہاں کے بادشاہ نے انہیں اپنی بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے بلایا تھا اور انہوں نے وہاں کئی دن رہ کر بڑے بڑے تماشے دیکھے ہیں۔ گھر والوں کو یہ خبر تھی، لیکن کبھی خیال نہیں آیا کہ سیدانی بی سے پوچھتے تو کیا بھی سچ مچ تم پرستان گئی ہو؟ شاباش تمہارا جگرا، تم کو ڈر نہیں لگا؟ ایک دن سردیوں کی رات تھی، دالانوں کے پردے پڑے ہوئے تھے، چھوٹے بچے لحافوں میں دبکے اور بڑے لڑکیاں انگیٹھی کے چاروں طرف بیٹھے کہانی سن رہے تھے۔ اتنے میں میر صاحب کی بیوی نماز وظیفے سے فارغ ہو کر آئیں۔ اتفاق سے کہانی بھی انڈا شہزادی کی تھی۔ جب یہ ذکر آیا کہ کانے دیو کی جو شہزادی پر نظر پڑی تو سوتی کو پلنگ سمیت اڑا کر لے گیا۔ کانا کس کو کہتے ہیں بچوں؟ کانے کو، جس کے ایک آنکھ ضائع ہو۔ کہنے لگی سیدانی بھی، جو لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں بھی پرستان کے بادشاہ کا کوئی آدمی پرستان لے گیا تھا اور تم وہاں سے بڑا انعام و اکرام لائی تھیں، کیا یہ سچ ہے؟ سیدانی: ہاں بیوی، ہے تو سچ، بلکہ کئی دفعہ جنوں اور پریوں نے مجھے بلایا ہے۔ میر صاحب کی بیوی: ہوئی، تم بے دھڑک چلی گئی؟ سیدانی: پہلی دفعہ تو مجھے دھوکے سے لے گئے تھے، راستے میں جب بھید کھلا تو بتیری ڈری، کافی ڈری، لیکن کیا کرتی، دل کو مضبوط کر لیا، اللہ کو یاد کرتی ہوئی چلی گئی۔ نہ جاتی یا روتی پیٹتی تو جانے کیا آفت آتی۔ اس کے بعد جب گئی، ہنسی خوشی گئی اور ہنسی خوشی آئی۔ بیگم: صدقے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس پر ایمان رکھنے والے کا کہیں بال بیکا نہیں ہوتا۔ بال بیکا نہ ہونا، بھائی بچوں اس کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ کسی ایک بال کا ٹیڑھا نہ ہونا، لیکن یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی نقصان کسی کا نہ ہو۔ تو بال بیکا نہ ہونے کا اصطلاحی معنی کیا ہوگا؟ نقصان نہ ہونا۔ پرستان میں بھی میری وہ خاطریں ہوئیں کہ کیا کہوں، خاطریں ہوئیں، خدمتیں ہوئیں۔ میر صاحب کی بیوی: کچھ بھی صحیح بوا، میرا تو پتا پھٹ جاتا، صورت دیکھتے ہی جان نکل جاتی۔ یہ بوا، یہ ایک بڑی بی کی، جیسے بڑے بی کا لفظ بولا جاتا ہے، اس طرح یہ دہلی کی زبان میں یہ لفظ بولا جاتا ہے، میرا تو پتا پھٹ جاتا۔ بھائی بچوں، پتا کون سا ہوتا ہے؟ کلیجی کے ساتھ لگا ہوا ایک چھوٹا سا، جس کو جو انسان کی کھائی ہوئی
زہروں اور نامناسبات کو کھینچ لیتا ہے۔ اور پتا پھٹ جانا یہ محاورہ ہے کس سے؟ انتہائی خوفزدہ ہونے سے اور مرنے کے قریب ہونے سے۔ صورت دیکھتے ہی جان نکل جاتی، شکل دیکھتے ہی میری جان نکل جاتی۔ سیدانی نہیں بھی، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، ڈر کی باتوں سے ڈر لگا کرتا ہے، جہاں ڈر سامنے آیا پھر کچھ بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک باتیں سنتا رہتا ہے آدمی اس وقت ڈرتا رہتا ہے، اور جب سامنے آ گیا تو پھر نہیں ڈرتا۔ دیکھو بیماری سے لوگ کتنا بھاگتے ہیں، اور جب بڑے سے بڑا دکھ بھی آ جاتا ہے تو سہنا ہی پڑتا ہے۔ میر صاحب کی بیوی، میں تو پھر کہوں گی کہ تم کو شاباش، صد رحمت اس پر جس نے تمہیں دودھ پلایا، یعنی آپ کی ماں پر۔ اچھا ہمیں بھی تو سناؤ کہ کیا ہوا تھا، کیوں گئی تھیں، پاکستان کیسا ملک ہے، وہاں کیا کیا دیکھا۔ تو بچوں 2 صفحے ہم نے ریڈ کیے، بلند خوانی کی، اور اس میں جو مشکل الفاظ تھے ان کو بتانے کی کوشش کی۔ البتہ اگر پھر بھی کوئی رہ گیا ہو تو آپ وہ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو کہا ہے پہلے بھی کہ جو سبق بھی پڑھنا ہو اس کے مشکل الفاظ کو آپ نے انڈر لائن کر کے رکھنا ہے۔ تو یہ جو بقیہ سبق ابھی باقی ہے اس کے مشکل الفاظ کو آپ نے انڈر لائن کر لینا ہے، تاکہ جب میں سبق بتاؤں تو وہ آپ کی نظر میں ہوں اور آپ کو ان کے معنی اور مفہوم اچھی طرح سے سمجھ میں آ سکیں۔ تو بس آج اتنا ہی، باقی انشاءاللہ مزید سبق کی بلند خوانی اور تفہیم اور اس کے بعد باقی کام آئندہ انشاءاللہ ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔